قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ حق مہر میں نے خاوند کے لیے بیوی کا طے کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا طے فرمایا ہے، کتنا رب کریم نے حق مہر طے کیا ہے، اس بارے میں قرآن خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے پاک پیغمبر ہیں، اور ہم نے قیامت میں اللہ کے رسول سے سفارش لینی ہے۔ یقین مانے ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے اور سفارش کا بہت بڑا امید کا حصہ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں تفصیل نہ ملے تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے بنا لیں، بلکہ ہم وہ ہیں جو ہم اس مسئلہ کو رسول اللہ کی زبان سے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن ہم نے آپ کر اتارا، اور اس قرآن میں کیا تفصیل ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حق مہر کی تشریح فرمائی ہے۔ مسند میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، مدینہ منورہ کے درہم کی بات کر رہا ہوں، فرمایا کم از کم 10 درہم حق مہر ہے، اس سے کم نہیں رکھ سکتے، اس سے زائد آپ جتنا رکھیں، کم از کم 10 درہم۔ اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے درہم چاندی کے درہم ہوتے تھے، یہ دبئی والے درہم آج کل کاغذوں والے نہیں ہیں، چاندی کے درہم، اور وہ 10 درہم پاکستانی لحاظ سے 5000 سے اوپر کا ریٹ بنتا ہے۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ جو حق مہر ہے یہ آپ نے رکھنا ہے، یہ کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا رکھنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور حکومت چل رہی تھی، چل رہا تھا حضرت عمر کا دور حکومت، حضرت عمر نے سوچا کہ حق مہر کی رقم کا تعین کر دیں، اسپیسیفک فیگر دے دیں، بھی اتنا ہی دو گے، اس سے نہ کم نہ زیادہ، مشورہ کریں۔ اس پر مشورہ شروع ہو گیا، صحابہ کرام، اہل بیت، صحابہ کرام کی شورا بیٹھ گئی۔ شورا کا مطلب ہے ارکان پارلیمنٹ، وہ جو اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کا مجمع تھا۔ مشورہ شروع ہوا تو ایک خاتون اس مشورے میں آئی اور کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات شروع کر دی۔ صحابیہ ہے، غالباً حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ہے۔ کہا امیر المؤمنین، مشورہ آپ کا چلتا رہے گا، میں نے بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی اللہ کے رسول کے ازواج سے کچھ پڑھا سمجھا سنا، دین کا حصہ رب نے ہمیں بھی عطا فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا عمر آپ سارا اختیار ضرور استعمال کیجئے، لیکن حق مہر اتنا ہوگا، ایک نمبر آپ طے نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع، کہا جی کیوں؟ وجہ کوئی دلیل؟ انہوں نے قرآن کریم 4 پارے کے آخری صفحے کی آیت پڑھ دی کہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ نے مرد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اور مردو، اگر تم نے خاتون کو حق مہر میں سونے کا ڈھیر بھی دیا ہو، ایک لمبا مسئلہ بتایا، اس میں یہ آیت پڑھی، کہا اللہ نے یہاں سونے کے ڈھیر دینے کی بات کی ہے تو جائز ہے کہ سونے کا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے؟ کہا جائز تو ہے۔ تو کہا جب اتنا اللہ ڈھیر دینے اور خزانے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کم اور زیادہ کرنے کی بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا جزاکم اللہ، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، آپ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ اس ایک صحابیہ خاتون کی اس دلیل پر اس مسئلے کو ایسے چھوڑ دیا گیا جیسے قرآن کریم نے واضح رکھا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اس سے ہماری خواتین کی دینی تعلیم کی ضرورت سمجھ آتی۔ میں آپ کو کس درد دل سے کہوں، ایک خاتون کا پڑھ جانا ایک معاشرے کا پڑھ جانا، یاد رکھیں، خاتون کا پڑھ جانا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لوگ صرف بیوی سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلی عورت اس کی کامیابی میں اس کی ماں ہے، پہلی ماں ہے بھائی، ماں، والدہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کے میدان کربلا میں یزیدیت کا مقابلہ فرمایا، تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی گود سے لی ہے۔ ماں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل میں لکھتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حجاج بن یوسف کے ظلم کو
ٹھکرایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہادت تو قبول کر لی. عبداللہ بن زبیر نے گردن کٹائی ہے, گردن جھکائی نہیں ہے. وجہ کہ ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مربیہ تھی, وہ تربیت کر رہی تھی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما. تو بھائی ایک خاتون کا پڑ جانا ایک معاشرے کا پڑ جانا. اور یہاں میں لوگ کہتے ہیں آپ اپنی مثال دیتے ہیں, میں دیتا ہوں کیونکہ میں زندہ جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں. میرے کمر پہ میری ماں کی تعلیم, میری والدہ کی تربیت نہ ہوتی, میں آج یہاں نہ ہوتا. اللہ جانتا. میری والدہ آج قبر میں ہے, مجھے اپنی ماں سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے. آپ خوش قسمت ہو, آپ کو اپنی والدہ گھر میں ملتی ہے. لیکن مجھے یاد ہے میری امی, میں ابھی KG1 میں داخل نہیں ہوا تھا, کچی اسکول پہلی کلاس میں. اس سے پہلے والدہ نے سورۃ یاسین, سورۃ الرحمن, سورۃ ملک, سورۃ سجدہ اور سورۃ واقعہ حفظ کرا دی تھی. مجھے ایسے یاد تھی کہ شاید دیکھ کر میں نہ سمجھ سکتا کہ لفظ کون سا, میں زبانی پڑھ دیتا. اور روزانہ کی بنیاد پہ میرا جی چاہتا تھا کہ عشاء ہو. کیوں؟ میں رات کو اپنی ماں کے پہلو میں سوؤں گا, مجھے میری والدہ آج اس نبی کا قصہ سنائیں گی, اس نبی کا واقعہ سنائیں گی. کہ ہماری والدہ ہمارے پیچھے نہ ہوتی تو آج میں آپ کے سامنے آنا ہوتا. میرے پیچھے تو کئی حضرات کی دعائیں ہیں, ان میں میری ایک ماں بھی شامل ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک خاتون کا پڑ جانا ایک معاشرے کا پڑ جانا ہے. اللہ کے لیے بچیوں کو دینی تعلیم بھی ضرور دلوائیے, دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ. دینی تعلیم کا بہت بڑا اثر ہے, بہت بڑا اثر ہے. میری بچے ہیں نا, میرے بچے رات کو سوتے وقت سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں, اٹھتے وقت جاگنے کی دعائیں پڑھتے ہیں. میں خوش ہوں. میں نے انہیں نہیں سکھایا, حالانکہ یا ماں نے سکھایا یا نانی اماں نے سکھایا. دیکھو پڑھ جانا ایسے کہتے ہیں نا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کی بات مان لی. یہ ہے حق مہر, تو حق مہر بھائی دینا پڑتا ہے. اب میں شادی پر آتا ہوں کہ شادی کتنی چیزوں کا نام ہے. ہمارے ہاں لوگ اسلامی معاملے سے بہت ناواقف ہیں. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان سے کسی نے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں, اس نے کہا 3. کہا جی ماشاءاللہ تجھے تو آتے ہیں. کون کون سے؟ انہوں نے کہا کپڑا, تولیہ, صابن. تو چنگے تک وہاں الچٹو میں نل ڈگر ہے, تو کیا آتے ہیں تجھے؟ تو بھائی کپڑا, تولیہ, صابن نہیں ہے, وضو, غسل کے 3 فرض. پھر اس نے سنا اچھا کلی غرارے کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, وہ بھی نرم ہڈی تک 3 مرتبہ, پھر سر سے لے کر پاؤں تک, بالکل آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا ہے کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے یا گیلا نہ رہے. خشک نہ رہے. جزاک اللہ. آپ کہیں گیلا نہ رہے تو سارے جان سکی ہوئے بھائی.